ایران نے قطر میں امریکی مواصلاتی نظام کو نشانہ بنایا، امریکہ کی تصدیق۔ امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے جون میں قطر کے اہم فوجی اڈے پر امریکی مواصلاتی ڈوم پر حملہ کیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی جانب سے تجزیہ کی گئی سیٹلائٹ تصاویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دوحہ کے قریب واقع العدید ایئر بیس پر ایرانی حملے نے اس جیو ڈیسک گنبد کو نشانہ بنایا جہاں امریکہ کے محفوظ مواصلاتی آلات نصب تھے۔ پینٹاگون کے ترجمان شان پارنیل نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایرانی بیلسٹک میزائل حملے میں امریکی مواصلاتی ڈھانچے کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ 23 جون کو اس وقت کیا گیا جب امریکہ نے ایران کے 3 جوہری مراکز پر بمباری کی، جس کے رد عمل میں ایران کو جوابی کارروائی کا موقع دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے نہ صرف خلیجی خطے میں سیکیورٹی صورتحال مزید نازک ہوئی بلکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان دفاعی رابطوں پر بھی نئے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ قطر میں امریکی اڈوں پر حملہ معمولی واقعہ نہیں تھا، دوبارہ بھی ممکن ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ امریکی اڈوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ امریکہ غلطیوں کا ازالہ کرے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ فرانسیسی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تاہم امریکہ کو مذاکرات کے دوران ایران پر حملے نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی، اور امریکہ غلطیوں کا ازالہ کرے تو مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری تنصیبات پر نقصان کے تخمینے کے بعد معاوضہ طلب کرنے کا حق حاصل ہے۔ امریکہ نے ہی مذاکرات توڑ کر کارروائی کا آغاز کیا، اس لیے اب ضروری ہے کہ امریکہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرے۔ امریکہ کے حالیہ حملوں سے ایران کی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ سمجھنا کہ ایران کو پرامن جوہری منصوبہ ترک کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، در حقیقت یہ ایک سنگین غلط فہمی ہے۔ ایرانی جوہری پروگرام ایسا قومی سرمایہ ہے جسے آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سفارتکاری دو طرفہ معاملہ ہے اور دوست ممالک یا ثالثوں کے ذریعے ایک سفارتی ہاٹ لائن قائم کی جا رہی ہے۔